الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، میں نے آپ کو سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سنانا شروع کر رکھا ہے، اور کل بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور مدینہ منورہ کے مبارک شہر سے بے انتہا لگاؤ اور عشق تھا، اور اس سلسلے میں آپ کا ایک منفرد انداز اور مقام اور مرتبہ ہے، اور مدینہ کی عظمت کے سلسلے میں آپ کے فتاویٰ دیگر ائمہ کرام سے کسی حد تک مختلف انداز کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر کی جتنی تعظیم آپ کرتے تھے شاید ہی کسی دوسرے سے وہ نقل کی گئی ہو۔ یہاں تک بھی آتا کہ آپ، چونکہ ابھی وہ گلیاں موجود تھیں کافی حد تک، وہ سادہ زمانے تھے، اب تو خیر دنوں میں تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں۔ آپ پرانا وقت یاد کریں، 10-20 سال بعد جس سڑک سے گزرتے تھے اسی طرح ہوتی تھی جس طرح پہلے تھی۔ اب تو 10-12 دن بعد گزرے تو وہ جگہ بدلی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی گلیاں، بازار، مکان تقریباً اسی طرح نظر آتے تھے، اسی طرح تھے۔ تو آپ جب چلتے تو کوشش کر کے نا گلی کے اندر دائیں کنارے پر جا کر دیوار کے ساتھ ساتھ، جہاں عام طور پر کوئی نہیں چلتا چلتے ہوئے، یا بائیں طرف کنارے کے ساتھ ساتھ ہو کر چلتے تھے کہ کہیں درمیان میں ایسی جگہ پاؤں نہ آئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں رکھا ہو۔ حضور کے پاؤں پر پاؤں رکھنا جو ہے یہ بھی بے ادبی میں نہ داخل ہو، انتہا ہے آپ کی ادب کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے کے انداز میں جو آپ کا ادب اور تعظیم تھی، وہ جو آپ کو بچھو نے نا بار بار کاٹا تھا، کل میں نے بتایا درس حدیث کے دوران، تو بعد میں بعض حاضرین نے پوچھا کہ حضرت آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا تکلیف تو ہوتی رہی تھی، درد تو ہوتا رہا تھا، لیکن تعظیم رسول کی وجہ سے میں نے ہلنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک ہے کہ درد ہی نہ ہو اور احساس ہی نہ ہو تو اور بات ہوتی ہے نا، جس طرح کسی کی نشے کی حالت میں ہم آپریشن نہیں کر دیتے، تو آپریشن تو بڑا میجر ہوتا ہے لیکن اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس طرح کوئی محویت کے عالم میں کبھی کوئی بات ہو جائے تو ہمیں بھی پتہ نہیں لگتا کہ ہمارا دھیان ہی اور طرف تھا، لیکن آپ کو درد کا احساس بھی تھا، درد محسوس بھی شدید ہو رہی تھی، لیکن تعظیم رسول کی وجہ سے میں نے ہلنا مناسب نہ سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال شریفہ کے بیان میں اپنے ذاتی معاملے کی طرف دھیان کرنے سے بے ادبی نہ واقع ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ ایمان والو میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھو نا تو بولنے میں، بات کرنے میں بھی احتیاط سے کام لو، آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دھیان بھی دوسری طرف نہ ہونے پائے۔ گویا نبی پاک کی جب قول پڑھے جا رہے ہیں تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات کی جا رہی ہے کہ حضور نے جو فرمایا وہ بتایا، تو حضور کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں نا، گویا رسول اللہ بول رہے ہیں۔ کوئی انتہا کا ادب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بات کرتے ہوئے بھی انتہائی محتاط تھے۔
یہاں تک کہ میں نے آپ کا یہ فتویٰ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات میں پڑھا، براہ راست مجھے کسی بڑی کتاب میں نظر نہیں آیا، لیکن ان کے ارشادات ایک بہت عالم جید عالم اور شیخ المشائخ تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ امام مالک یقیناً فتویٰ نے دیکھا ہوگا، امام مالک کا یہ فتویٰ ذکر کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی، اس کو 10 کوڑے مارے جائیں، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیوں نہ کہا، میں نے رسول اللہ کی زیارت کی، کیونکہ جب آپ نے خود فرمایا ہے کہ من زارنی بعد مماتی فکانما زارنی فی حیاتی، جس دنیا سے جانے کے بعد میری زیارت کی، اس نے گویا میری زندگی میں میری زیارت کی، تو اس نے قبر کا لفظ بول کر حضور کے مردہ ہونے کی طرف لاشعوری طور پر ایک اشارہ دیا کہ عام طور پر قبروں میں تو میت دفن کیے جاتے ہیں نا، اور انبیاء کرام زندہ و پائندہ ہیں، ہماری نظروں سے اجلیں، بس ہماری نظروں کا قصور ہے، تو اس نے جب کہا قبر کی زیارت کی تو گویا اس نے اشارہ دیا حضور کے فوت ہو جانے کا، وفات پانے کا، موت کا اشارہ کیا، تو اس لیے اس نے گویا ادب کو ملحوظ نہیں رکھا۔ جب رسول نے خود فرمایا کہ گویا اس نے میری زیارت کی، پھر وہ رسول اللہ کی زیارت کیوں نہیں کہتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی؟ اب دیکھیے یہ کس انتہا کا ادب۔ 17 سال کی عمر میں آپ نے فتویٰ دینا شروع کر دیا تھا، 17 سال کی عمر میں سے، اور فرماتے مجھے کم از کم 70 بزرگ علماء نے کہا کہ آپ کے اساتذہ جو تھے وہ تابعین اور تبع تابعین تھے، تابعین وہ جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہو یا ان کی زیارت کی ہو جو تابعین تھے، تو اتنے پائک بزرگوں میں سے 70 نے مجھے اساتذہ نے اجازت مرحمت فرمائی کہ تم فتویٰ دیا کرو، تو میں نے فتویٰ دینا شروع کیا، یعنی اتنے محتاط تھے پھر بھی، اور بے نفسی بھی انتہا کی تھی۔ لوگ علماء اگر کسی چیز کا علم نہ رکھتے ہوں تو اپنی بے علمی کو چھپاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن آپ کی بے نفسی انتہا تک تھی۔ کوئی شخص دور سے کسی شہر سے آیا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو اس کا سوال جو تھا آپ نے سن کر فرمایا کہ میں اس کا حتمی جواب نہیں جانتا، تو کہا جی میں تو بڑی دور سے آپ کا علم کے شعرا سن کر آیا تھا اور بتا کر آیا ہوں کہ میں وہاں سے پوچھ کر آؤں گا۔ آپ نے فرمایا ان کو بتا دینا کہ مالک سے میں نے پوچھا، اس نے کہا کہ میں جانتا نہیں، اس کے بارے میں اس کا جواب میں نہیں جانتا، یعنی ان کو بھی بتا دینا میری بے علمی، یوں کہہ لو نا کہ میری بے علمی ان کو بھی بتا دینا، یعنی چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ میں اس کا جواب جانتا نہیں، بلکہ جن کا جواب جانتے بھی تھے نا تو فتویٰ جب آپ سے طلب کیا جاتا تو آپ فتویٰ لکھنے سے پہلے یہ آیت پڑھتے، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، ان نظن الا ظنا، ہم تو گمان کی حد تک علم رکھتے ہیں کہ ہمارے گمان میں ہی نہیں اس کا یہ جواب ہے، کیونکہ ہمارا علم تو ناقصہ علم ہے، وما نحن بمستيقنين، اور ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہم نے کہا وہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں، یعنی اپنی طرف سے اپنی کمزوری کا یوں اظہار کر کے فتویٰ لکھتے تھے۔ اس لیے آج کل بھی مفتی حضرات کا یہ انداز ہے کہ بلافقی اعظم بھی یوں لکھا کرتے، آخر میں لکھا کرتے تھے واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔ الیاس قادری صاحب بھی آخر میں وہ بات کرتے ہوئے آخر میں کہتے ہیں کیا واللہ اعلم بالصواب، یوں بھی لکھ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زیادہ درست بات کو جانتا ہے، کہ میں تو اپنے خیال میں یہ جواب اس کا جانتا ہوں، باقی جو حقیقی جواب ہے اور 100% صحیح جواب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ تو یہ ادب
انہی سے گویا سیکھا ہے مفتیان کرام نے۔ دیگر حضرات بھی اسی طرح تھے، لیکن ان کا خاص طور پر یہ ایک انداز ہے۔ ایک لاکھ حدیث تقریباً انہوں نے اپنے ہاتھ سے نوٹ کی ہوئی تھی۔ ابتدا میں سارے مشاغل میں شریک ہوتے تھے، پانچوں نمازیں، جمعہ، جنازے، عیادت کو جاتے بیماروں کی، لیکن جس طرح آہستہ آہستہ ان کی علمی مصروفیات بڑھتی چلی گئیں تو پھر عام معمولات میں شرکت میں کچھ کمی واقع ضرور ظاہر ہو جاتی تھی۔ ایک بار کسی نے کہا تو آپ نے فرمایا کہ ہر شخص اپنا عذر بھی بیان نہیں کر سکتا، میں اب اس کا عذر کیا بیان کروں؟ تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بندے کی اپنی ذاتی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ کس کس کو بتاتا پھرے۔ جس طرح میں دعا مانگتی بیٹھ جاتا ہوں، ظاہر ہے نیا آنے والا بندہ سوچ سکتا ہے کہ اچھا بھلا بندہ ہے، پتہ نہیں کرسی پر بیٹھنے کا بڑا شوق ہے، آج تے نہیں ویکھا کسی امام نو بعد کرسی تے چڑھ کے دعا منگا۔ ہو سکتا ہے کوئی سطحی نظر سے سوچے، تو بندہ اپنا عذر ہر کوئی بیان نہیں کر سکتا ہر وقت۔ بعد میں ان معلومات میں کچھ کمی آ گئی تھی، کیونکہ دروازے پر نا علم کی طلب رکھنے والوں کا جمع غفیر رہتا تھا۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی نا کہ اس زمانے میں اس طرح نہیں تھے، نہ اس طرح کا علم تھا، سکولوں والا علم تو تھا ہی نہیں ہے، سکول والا۔ بہرحال ایک علم تو ہے نا، یہ جو آج کل ہم حاصل کریں، اس کے لیے نہیں رہے سکول ہیں، یا نہیں وہاں، وہاں نہیں وہاں۔ اور اگر مدارس کا بھی دیکھا جائے، دینی مدارس تو وہ بھی بے شمار ہیں، اور ان میں باقاعدہ انتظامات ہیں کہ اب کافی۔ اس وقت یہ تھا کہ جو صاحب علم جہاں بیٹھ جاتا تھا وہی مدرسہ ہوتا تھا، نہیں سمجھے؟ نہ تنخواہ، نہ بینچ ڈیسک، نہ کرسیاں، نہ میزیں، نہ لمبا چوڑا سسٹم۔ مسلوں پر بیٹھنے والے لوگ تھے، جہاں کوئی صاحب علم بیٹھ جاتا، جہاں چشمہ ہوتا، وہاں چونٹیاں اور پرندے خود بخود جمع ہونے لگتے تھے۔ یہ اسلام کا پرانا انداز اسی طرح سے آپ بھی آئے بیٹھے ہیں، جس کو علم کی طلب ہے وہ آیا بیٹھا ہے، جس کو نہیں ہے۔ اس نظام کا کہ بڑا فائدہ بھی ہے کہ بے قدری نہیں ہوتی۔ اب آپ شوق سے آئیں، ٹھیک ہے تھوڑے سے، لیکن سن تو رہے ہیں نا بیٹھ کر، مجھ پر احسان تو نہیں دھار رہے، نہ میں آپ سے کوئی فیس وصول کر رہا ہوں، نہ آپ کو کوئی پریشانی، نہ مجھے کوئی پریشانی، میں اللہ کی رضا کے لیے سنا رہا ہوں، آپ اللہ کی رضا کے لیے سن رہے ہیں۔ وہ جھنجھٹ نہیں ہے جو آج کل ہے، اتنے پیشگی لاؤ، اتنے بعد میں لانا، درسوں میں بھی اب چل گیا وہ نظام، بلکہ وہ ڈبل مار دے رہے ہیں۔ اب تقریباً فیسوں سے ملتی جلتی شکل بھی پیدا ہو چکی ہے، مہنگائی بھی بڑی ہے، کہ پہلے بھی ہزار لے لیتے ہیں، پھر ششمائی ہاڑی ساونی بھی کچھ 6 من لے لیتے ہیں، پھر صدقات عطیات بھی اور چیزیں بھی گورنمنٹ سے بھی۔ بہرحال تو سکولوں والے ہم لوگ بھی وصول کرتے ہیں فیسیں، بلکہ کئی تو زیادہ تک ہی پہنچ گئے ہیں، اور وہ اچھے سکول گنے جاتے ہیں جہاں زیادہ فیس ہوتی ہے۔ بھئی یہ تصور ہی ہے، نتیجہ آخر میں پتہ چل جاتا ہے، آج نہیں تو کل۔ تو وہ سلسلہ نہیں تھا یہ اس زمانے میں، جہاں صاحب علم بیٹھا ہوتا وہی مدرسہ کھل جاتا اور پیاس سے آنا شروع ہو جاتے۔ تو حضرت کے پھر وسیع کو بڑا مکان بھی نہیں تھا، بلکہ یہ جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، صحابی رسول کا، وہ بھی فقیہ صحابی تھے، تو وہ مکان ان کے نصیب میں بعد میں ان کے حصے میں آیا ہوا تھا، یہ اس میں قیام فرما تھا۔ یہ بھی ایک اچھی مسند تھی۔ ادھر مسجد میں وہاں بیٹھتے تھے جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر بیٹھا کرتے تھے،
تو وہاں مسجد نبوی میں اس جگہ مسند تھی ان کے بیٹھنے کی جگہ تھی. تو مکان بھی اس زمانے کے جیسے ہوں گے آپ جانتے ہیں, ایک ہی کوٹھا سا ہوتا ہوگا, کوئی چھوٹا موٹا شاید سین ہوتا ہو. حضور کے تو سین کوئی نہیں تھے. تو اپنے پھر ظاہر ہے کہ جب کثرت سے لوگ آئیں گے تو ترتیب اور تقسیم بھی ضروری ہوگی, تنظیم بھی ضروری ہوگی. تو آپ نے دروازے پر ایک خادم کو کھڑا کیا ہوا تھا کہ جب حضرات آئیں تو پہلے خاص علماء کو ان کی عزت و وقار کی وجہ سے, جو خاص علماء ہیں ان کو پہلے موقع دو اور عام طلباء کو بعد میں. تو اس طریقے سے وہ اپنی اپنی علمی پیاس, اپنا اپنا مسئلہ بیان کرتے, حضور کی حدیث سنتے یا جو کچھ بھی, اور چلتے جاتے. تو اس طریقے سے آپ کا وقت گزرتا تھا. یہ تو میں آپ کو بتا چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بیان کرنے میں وہ بہت زیادہ ادب, تعظیم اور احتیاط کا خیال رکھتے تھے. خوشبو سلگتی رہتی تھی, عود, لوبان, خود بھی خوشبو لگاتے تھے, اچھا لباس پہنتے تھے. تعظیم مصطفیٰ کے حوالے سے نیت پر موقوف ہے نا. دیکھو, ہم کوئی بندہ ہمارا محترم مہمان آ رہا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا کار وغیرہ بھی صاف کر لیتے ہیں اور کپڑے شپڑے بھی ذرا بدل لیتے ہیں, پگڑی وغیرہ بھی باندھ کر نکلتے ہیں احتراماً. تو اسی انداز میں یعنی کوئی ہمیشہ صرف بندہ دکھاوے کے لیے نہیں بنتا سنورتا, بلکہ کسی کے احترام میں بھی اہتمام کرتا ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں سارے, اچھا کھاتے ہیں, لیکن کوئی ہمارا محترم مہمان ہو تو ہم تھوڑا بہت تکلف کرتے ہیں. تو وہ تکلف گناہ نہیں ہے, بلکہ 2-3 کھانے پکانے مہمان کی خدمت کی نیت سے جائز ہیں, بلکہ کار ثواب ہے. ویسے شاید کار ثواب تو نہ ہو, مباح ہی ہو زیادہ سے زیادہ. تو آپ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے اور اچھا لباس زیب تن کرتے. بہت پیاری شخصیت تھی. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم.